جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 51 نیوز کے ساتھ میں وقاص رشید ہوں۔ ناظرین، آج کا میرا ویلاگ انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ آج کا میرا ویلاگ اس ٹائم پاکستان میں سرگرم ٹاپک پیر حق خطیب عرف شف والی سرکار اور اقرار الحسن کے اوپر ہے۔ اس ٹائم پاکستان میں موجود ہر بچے نوجوان کے ذہن پر ایک ہی بات سامنے آ رہی ہے کہ پیر حق خطیب عرف شف والی سرکار اور سینئر اینکر پرسن اقرار الحسن کا یہ معاملہ کب اختتام پذیر ہوگا، کب اس کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ یقیناً ہر بچہ، ہر نوجوان اور یہاں پر موجود عوام اس خبر کو سننے کے لیے بے تاب ہے کہ یہ معاملہ کب اختتام پذیری کی طرف جائے گا۔ اقرار الحسن نے جب پہلی دفعہ پیر حق خطیب عرف شف والی سرکار کے آستانے کلر سیدہ جانے کا فیصلہ کیا تو ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو وہاں پر موجود ان کے چیلے، انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے تھریٹ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود اقرار الحسن وہاں پر گئے۔ پیر حق خطیب نے ان کے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا، حالانکہ اقرار الحسن کی جانب سے ایک چھوٹا سا سوال ان کے اوپر کیا گیا تھا کہ آپ مجھے نماز کا طریقہ بتا دیں، آپ مجھے کلمہ سنا دیں، آپ مجھے نماز کے ارکان بتا دیں، لیکن پیر حق خطیب راہ فرار اختیار کرتے نظر آئے اور وہاں ان کے جیالے وہاں پر اٹھ کھڑے ہوئے اور حق خطیب کی جانب سے اور ان کے جیالوں کی جانب سے اقرار الحسن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کو وہاں پر زبردستی کے طور پر بٹھانے کی کوشش کی گئی اور انہیں وہاں پر پریشرائز کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ اس کے اوپر اقرار الحسن کی ہم اس بہادری، جرأت اور اس استقامت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یقیناً یہ فتنہ جو سر اٹھا رہا ہے اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج کر ہی وہ دم لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پوری عوام، کلر سیدہ کی اسپیشل عوام اس ٹائم اقرار الحسن کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور اس موقف کی تائید کر رہی ہے اور اس موقف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے۔ یقیناً اس فتنہ اگر جنم لیتا ہے، یہ فتنہ پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل سطح پر یہ جنم لے رہا ہے، اور اس فتنے کو اگر ہم نے ختم نہ کیا، ہم سب کا یہ کام ہے، یہ کسی ایک اینکر پرسن، کسی ایک میڈیا ہاؤسز یا کسی ایک شخص کا کام نہیں بلکہ یہ پاکستان کی پوری عوام کا کام ہے کہ اس فتنے اور فساد کو ختم کیا جائے۔ یہ ختم نبوت، یہ دین کے نام کے اوپر، یہ مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے یہ ہماری نمائندگی، یہ فتنہ اور فساد یہ جیلی پیر نہیں کر سکتا۔ یہ اقرار الحسن نے ایک بہترین سٹیپ اٹھایا ہے، یہاں پر انہیں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھرپور عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس فتنے کو دوبارہ سے جب سر اٹھ رہا تھا تو 24 مارچ کو اقرار الحسن نے اعلان کیا دوبارہ کلر سیدہ کے مقام پر جانے کا، لیکن 24 مارچ کو جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان کے انتظامیہ کی جانب سے رات کو ان کے کلر سیدہ جانے کے اوپر ایک نوٹس جاری کر دیا گیا تھا کہ اقرار الحسن کلر سیدہ کے مقام پر نہیں جا سکتے، لیکن اس کے باوجود اقرار الحسن نے اپنے وعدے کے مطابق دن 12 بجے کلر سیدہ کھاریا کے مقام پر وہ وہاں پر پہنچے۔ انہوں نے میڈیا نمائندگان سے وہاں پر گفتگو بھی کی۔ ایک سوال بہت یہاں پر امپورٹنس کے اہمیت کا حامل ہے کہ اقرار الحسن نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اکیلے جائیں گے، لیکن ان کے ساتھ تو 300 سے زائد میڈیا نمائندگان لاہور سے وہاں سے تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ 150-200 کے قریب یہاں سے اسلام آباد کے جو میڈیا کے لوگ تھے وہ وہاں تشریف لائے، لیکن ان میڈیا کے نمائندگان کا وہاں پر پہنچنا صرف اور صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اقرار الحسن کی کوریج کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے، حالانکہ اقرار الحسن نے کسی بھی شخص کو آنے کی دعوت نہیں دی۔ انہوں نے خود اکیلے اس فتنے اور فساد کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ فتنہ، یہ فساد مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے اس سے پہلے ہزاروں لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کر چکا ہے، ہزاروں لوگوں کو لوٹ چکا ہے، اربوں نہیں کھربوں کے یہ اثاثے اس نے بنا لیے ہیں، اور اس فتنے اور فساد کو اگر ہم نے ختم نہ کیا تو یہ فتنہ، یہ فساد اور یہ جیلی پیر اس طرح کے دوبارہ سر اٹھنے کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یقیناً اگر ہم
सब मिलकर और सैयद इकरारुल हसन साहब अगर ये स्टेप दोबारा से उठाएंगे, उन्होंने एक भरपूर तहरीक का ऐलान किया है ईद के बाद कि हर जगह, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर स्कूल के अंदर इस चीज़ को उठाया जाएगा, इस फितने को बेनकाब किया जाएगा। जिस तरह उन्होंने पहली मरतबा इस फितने को बेनकाब किया है, हाईली अप्रिशिएटेड बात है ये, और ये यकीनन ये पाकिस्तान के उलमाए दीन और पाकिस्तान के अंदर मुसलमान जितने भी यहाँ पर बस रहे हैं, ये उनका नुमाइंदगान नहीं हो सकता। जिस तरह उन्होंने कहा था, ये हकीकत बात है। जब तक उन्होंने अभी तक इकरारुल हसन के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि ये एक फितना है, ये एक फसाद है, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। इसके साथ हम पूरी तरीके से जिहाद करेंगे, और जब तक ये चीज़ फितना फसाद अपने आखिरी मरहल, अपने हितमी मराल की तरफ नहीं जाता और अपनी हितमी शक्ल इख्तियार नहीं कर लेता, जेल की सलाहों के पीछे नहीं जाता, तो इस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। और यकीनन इस चीज़ के ऊपर एप्रिसिएशन बनती है इकरारुल हसन की, जिस तरह उन्होंने बहादरी और जुर्रत के साथ इकरारुल हसन, जिस तरह वी लोग इससे पहले, ये पहली मरतबा उनका काम नहीं है किसी जेली पीर को उन्होंने बेनकाब किया है। इससे पहले हज़ारों प्रोग्राम वो कर चुके हैं, और उन प्रोग्राम्स के अंदर वो इसी तरह के जेली अमल, जेली पीरों को बेनकाब कर चुके हैं। और इस दफ़ा भी उन्होंने ये ज़रूर एक बड़ा फितना था जिसको बेनकाब करने के लिए उन्हें मुसलसल वीलॉग, मुसलसल मीडिया का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस फितने और फसाद को बेनकाब करके ही वो दम लेंगे। उन्होंने ये बाकायदा ऐलान किया है, वो आएँ और इस तहरीक का आगाज़ करें, और यकीनन इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। इसी के साथ साथ इकरारुल हसन ने ईद के बाद दोबारा इस तहरीक के ऐलान का बाकायदा से आगाज़ करने का ऐलान किया है, और इसमें हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है। अगर इंतज़ामिया और पुलिस इस चीज़ को रुकावट बनेगी, यकीनन अदारों का रुख, इंतज़ामिया का रुख अगर इकरारुल हसन के हक़ में नहीं था तो उसके ख़िलाफ़ भी नहीं होना चाहिए। और ये फितने और फसाद को अगर बढ़ा चढ़ा के पेश करने और उसको बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो यकीनन इस तरह नहीं होगा। पाकिस्तान की आवाम इस टाइम भरपूर तरीके से इकरारुल हसन के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान वकास रशीद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।